المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و عاصیۃ التکمیل والکمال ماشاءاللہ محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ بے شک ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا سبحان اللہ السیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون بلند صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میری آقا زادی یکم محرم سے لے کے آج کے اس چہلم تک جتنی بھی عزاداریوں میں ہم نے شرکت کی، جتنا پرسہ دیا، جتنا حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا، میرا مالک پردہ غیبت میں بیٹھا میرا وارث ہمارے ان آنسوؤں کو، اس ماتم کو، اس گریہ کو قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک واسطہ محمد والے محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس ذکر میں شامل تمام مومنین و مومنات کے دلوں میں چھپی ہوئی خواہشات جو ان کے حق میں بہتر ہیں، بنت رسول کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ذکر میں جو بیمار چل کے آئے ہیں، جو بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، بالخصوص جناب جاوید مرزا صاحب کی والدہ علیل ہے، میرا مالک ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اولاد ہیں ان اولاد نرینہ الہی آمین، میرا مالک ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی مولا، علی مولا۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ اس دور کی سب سے بڑی دعا وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائے، سہارا درود کر لیں مل کے بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو نازل کیا، بھیجا، والذی ارسل، بے شک وہ خدا وہ ہے جس نے رسول کو ارسال کیا، اسے بھیجا، اسے رسول بنایا نہیں، اسے بنا کے بھیجا۔ اس نے اس رسول کو بھیجا اور جب اسے بھیجا تو اس کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک خدا اور ایک دین حق۔ واہ واہ۔ وہ نبی دو چیزیں لے کے آیا، ایک خدا یعنی ہدایت اور ایک دین حق کو لے کے آیا۔ ان دو چیزوں سے نبی نے کام کیا کرنا تھا؟ اس دو چیزوں کے ساتھ اس نے اپنے دین کو سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ اس کے پاس ایک خدا ہے اور ایک دین حق ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس ایک خدا ہے اور ایک دین ہے، نہیں، ایک خدا ہے اور ایک حق والا دین۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ قبلہ اوقات تشریف فرمائیں، میری مجال ان کے سامنے پڑھوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک خدا ہے اور ایک حق والا دین ہے، صرف دین نہیں، حق والا دین۔ واہ واہ۔ ایک نبی کے پاس خدا ہے، ہدایت ہے، میرے مالک تو ہادی ہے، تو نے نبی کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، تو جو خود ہادی ہو اس کے پاس کون سی ویسی ہدایت ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے پاس ایک خدا ہے، ایک ہدایت ہے، اس کے ایک ہاتھ میں خدا ہے اور ایک ہاتھ میں دین حق ہے۔ میرے مالک تو پہلے یہ بتائیے جو نبی کے پاس خدا ہے یہ خدا کیا ہے؟ جب میں نبی کے پاس گیا تو میں نے نبی کی محفل میں بیٹھ کے عالم تخیل میں جب سوال کیا کہ رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ایک خدا ہے، وہ بتا وہ خدا کون سا ہے؟ تو نبی کی حدیث طرفین کی کتابوں میں لکھی ہے، نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا، میرا حسین خدا کا چراغ ہے۔ میرے پاس ایک حسین ہے اور وہ حسین نہیں ہے، وہ خدا کا چراغ ہے۔ واہ، اور چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی دینا، ہدایت اس سے روشنی دیتی ہے۔ بے شک، واہ۔
خدا کا چراغ ہے جو خدا کو روشنی دکھائے، واہ 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 کیا کہنے. اسے حسین کہتے ہیں. اچھا میرے مالک یہ خدا تو ہو گیا حسین، اور اب یہ جو حق والا دین ہے ہائے ہائے یہ کون سا دین ہے؟ علیم میرا مولا. خیال ہے کہ میرے سامنے جو معتبر مجمع بیٹھا ہے اسے مجھے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں پڑے گا کہ مجھے اس وضاحت کرنی پڑے کہ حق کسے کہتے ہیں. نبی کی حدیث اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ دین کی دو قسمیں ہیں، ایک سادہ دین ہے، کیا کہنے ایک حق والا دین ہے، ایک صرف دین ہے اور ایک حق والا دین ہے. حق سے مراد ہے میرا شہنشاہ علی جو نبی کی حدیث ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اس کا مطلب اگر حق سے مراد علی ہے تو علی والا دین جو ہے وہ نبی کے پاس ہے. یہ دین مکمل کب ہوا تھا؟ غدیر کے چوک میں خدا نے کہا تھا آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے دین کو مکمل کیا ہے. یہ دین حضرت آدم کے دور سے شروع ہوا تھا. ہر نبی کے دور میں شریعتیں بدلی تھی، دین نہیں بدلا تھا. دین وہی تھا جو آدم کے دور سے شروع ہوا. حضرت آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے. اللہ نے آدم کو نہیں کہا کہ تو نے دین کو مکمل کر دیا. نوح سفینہ نجات کا لے کے پھرتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ تو نے دین کو مکمل کر دیا. ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کر دیا، خدا نے نہیں کہا کہ تو نے دین کو مکمل کر دیا. یوسف عزیز مصر کے بعد بادشاہ بن گیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. یعقوب نے رو رو کی آنکھیں بینائی دے دی، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. موسیٰ طور پہ کھڑا توحید کے جلوے دیکھتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. حتیٰ کہ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. عیسیٰ ٹھوکریں مار مار کے مردے زندہ کرتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. 17 ربیع الاول کو خزاؤں پہ بھی بہار آ گئی، کائنات کا سب سے بڑا نبی آ گیا، مکے کا دور آ گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کافروں نے پتھر مارے، کانٹے بچھائے، نبی کو اذیتیں دی. خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. یہاں تک کہ رسول کو ہجرت کرنی پڑی، ایک رات میں شہر آباد ہو گیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. مدینے میں مساوات قائم ہو گئی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. پہلی مسجد بن گئی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا. اللہ کی نماز آ گئی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا. روزے کا حکم آ گیا، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا. مسلمان زکاتیں باندھتے رہے، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. حتیٰ کہ بدر کا مارکہ آ گیا، احد کی جنگ آ گئی، خندق میں علی کل ایمان بن گیا، خیبر میں علی کی انگلی سے دروازہ ہوا میں اڑ گیا. خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا. ادھر غدیر کا چوک آیا، ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا. خدا نے کہا اب دین بھی مکمل ہو گیا، اب نعمتیں بھی تمام ہو گئی. جو دین آدم سے شروع ہوا تھا، نبی کی آخری حد تک اللہ نے علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں کیا. تو جو دین 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کے باوجود علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تیری 2 رکعت کی نماز علی کی ولایت کے بغیر. بغیر ولایت علی کے مکمل نہیں. بے شک الیوم قبلہ تشریف فرما ہے خاص دن. کیا بات ہے، آج دین اکمل ہو گیا. واہ 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 مکمل اور ہے، اکمل اور ہے. واہ 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 واہ. وہ ہوتا ہے جس میں کچھ خالی ہو، ہائے ہائے اکمل وہ ہوتا ہے جس میں کچھ بھی خالی ہو. کیا کہنے ہیں. شریعت مکمل نہیں ہوئی، پیغام مکمل نہیں ہوا، دین مکمل ہو گیا. واہ واہ. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ جو کہا تھا کہ میرے نبی کے پاس ایک حق والا دین ہے، واہ واہ واہ. اور اس حق کے دین کا نام ہے ولایت علی. بے شک اور ولایت علی ہی سارے دینوں پہ غالب آئے گی. آج ظاہری طور پہ ہمیں اسلام غالب دکھائی نہیں دے رہا. آج جتنی مرضی تعداد میں مسلمان ہوں لیکن ظاہری طور پہ اسلام غالب نہیں. تو اگر ہم مسلمانوں کے نظریے کے مطابق دیکھیں تو مسلمان تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی آنا کوئی نہیں. تو جب نبی کوئی نہیں آنا تو جو قرآن کی آیت ہے کہ دین سارے دینوں پہ غالب آئے گا. بے شک. یا تو ہمیں دکھاؤ کہ کہاں اسلام مکمل غالب ہے. ہمارے ملک پاکستان میں بھی تو اسلام مکمل غالب نہیں. ایسا ہی ہے. وہاں بھی تو دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں. دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، اسلام مکمل غالب نہیں ہے. تو اگر اسلام مکمل غالب نہیں تو پھر قرآن کی آیت کی صداقت کہاں جائے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے تو آنا نہیں، نبی تو دنیا سے چلے گئے. تو اب کس نے دین کو غالب کرنا ہے؟
علیم مولا علیم مولا دو رستے ہیں، یا تو یہ مان کے آیت ٹھیک نہیں، اگر آیت حق ہے اور یقیناً حق ہے، آیت کی صداقت پہ شک کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ بے شک اگر آیت حق ہے تو پھر نبی نے بھی کسی نے نہیں آنا، تو پھر مان کو کوئی ایسا آنے والا ہے جس نے ولایت علی کو سارے دینوں پہ غالب کرنا۔ بے شک بے شک بے شک اور قبلہ تشریف فرما، اہل علم تشریف فرما ہے، مالک فرماتے ہیں جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو زمانہ جہلیت کا ہوگا، جہالت کا نہیں۔ واہ 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 جی ہیں جہلیت اور ہے، جہالت اور ہے، علم نہ ہو یہ جہالت ہے۔ رسول کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا وہ جہالت کا نہیں تھا، واہ واہ بے شک انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ قائم کے ظہور سے پہلے جہالت نہیں ہوگی، جہلیت ہوگی۔ جہلیت ایسے ہو جائے گی کہ دین کی اصل کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر دین سارے دینوں پہ غالب آنا ہے تو پھر کسی ایک ایسے نے آنا ہے جس کے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بے شک اور یہ قرآن کا فارمولہ ہے، یہ قرآن کا کلیہ ہے کہ کسی آنے والے کے انتظار میں عاشق ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف جب جناب زلیخا سے مصر کی عورتوں نے کہا تھا کتنا حسین ہے وہ جس کے عشق میں تو پاگل ہے، فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہیں دکھاؤں۔ مصر کی عورتیں بیٹھ گئی، قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا، قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا بے شک حضرت یوسف کا۔ یہ کہانی محبت والی کہانی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اسے لوگوں نے محبت نامہ بنا دیا، حضرت یوسف اور زلیخا کی محبت۔ اصل میں اللہ یہاں پہ کوئی عشق دکھانا چاہ رہا ہے۔ عشق ایسا ہے کہ یوسف کمرے سے برآمد ہوتا ہے اور مصر کی عورتیں بجائے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتے۔ واہ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے کہ انگلیاں کٹ گئیں اور یوسف کے گزرنے کے بعد انہیں پتا چلا۔ جب تک یوسف سامنے رہا انہیں تکلیف نہیں ہوئی۔ واہ 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 سمجھ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں موضوع کو متصل کرنے لگا ہوں آج کے دن کے ساتھ۔ جب تک حجت سامنے رہی انہیں درد نہیں ہوا۔ جی ہیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے فارمولہ دے دیا کہ جب تک حجت سامنے ہو عاشق کو درد نہیں ہوتا۔ علیم مولا انہیں گزرنے کے بعد پتا چلا کہ ہماری انگلیاں کٹ چکی ہیں۔ انگلیاں کٹنے کا احساس تب ہوا جب یوسف چلے گئے۔ اس کا مطلب جب تک یوسف نظروں کے سامنے رہا ہائے ہائے درد انہیں بھی نہیں ہوا۔ واہ واہ آج ہماری زنجیر زنی کے بعد ماتھے علی پر ہاتھ مولا۔ پکڑ کے ہلا کے نہ پوچھا کرو تکلیف تو نہیں ہو رہی، درد اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا یوسف سامنے بیٹھا ہوتا۔ کبھی بھی زنجیر زنی کو، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھا کہ اس امام بارگاہ کے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ میرے سامنے، اس مجلس کو پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ بے شک میں پیغام جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچانے لگا ہوں۔ کبھی بھی حسین علیہ السلام کے عشق میں ہونے والی زنجیر کو مذاق نہ اڑانا، اس پہ الزام نہ لگانا۔ یہ بادشاہ حسین کی بادشاہت کی دلیل ہے۔ بے شک آج جس طرح میرے بھائی جوید مرزا، ان کو پاکستان میں کراچی میں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہیں آپ سلامت یہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بہت خوبصورت لہجے میں، سلیس لہجے میں جی ہیں آپ سلامت دشمن ازا کو شاعری کے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ بے شک بہترین انہوں نے زنجیر زنی کی دلائل دی، لیکن حضرت ابراہیم کی جب قربانی کے دن آتے ہیں پھر کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ بکرے ذبح نہیں کرنے۔ علیم مولا علیم مولا وہاں تو مولوی حدیثیں سناتے ہیں کہ نہیں جتنا اچھا دمبا ہوگا کیا کہنے اتنی جلدی سے پلسرات سے گزرو گے۔ یہ دلیل با خدا یہ دلیل دی جاتی بے ہے شک ایسا ہی کہ جانور تازہ موٹا تازہ لے کے آنا، کیونکہ اس نے تمہیں پلسرات پار کروانا۔ ہمارے ممبر کا ایک نام ہوتے تھے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل۔ مولانا اسماعیل کے سامنے بیٹھے ہوئے مناظرے میں ایک مولوی نے کہہ دیا کہ ہم پل سرات پار قربانی کے جانور پہ کریں گے۔ جناب اسماعیل مسکرا کے کہنے لگے کہ پل سرات کے پرلی طرف جنت ہے، تم نے ادھر جنت میں جانا ہے، اس پل سے گزر کے، اس برج سے گزر کے تم نے جنت میں جانا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے ان جانوروں، ان بکروں، ان دمبوں پہ بیٹھ کے پل سرات پار کرنا ہے۔ مولانا اسماعیل کا تمہیں شاید یاد نہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک اصحاب کہف کا کتا ہے جس نے جنت میں جانا ہے، ادھر سے تم آ رہے ہو گے سوار ہو گئے۔
ہائے آگے سے صاحب کہف کا کتا بھونک پڑا تو نہ سواریاں بچیں گی نہ سوار. اب یہ صرف دلیل اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ مسلمان جتنا بڑا جانور لے کے آئیں گے اتنی زیادہ بہتر کھال ہوگی. صرف ایک کھال کے چکر میں حدیثیں بدل دی گئی کہ پورے صراط پار ہوگی. ابراہیم کے دنوں میں کسی مسلمان کو یہ یاد نہیں آتا یہ پیسے یتیموں کو دینے چاہیے, یہ پیسے بیواؤں کو دینے چاہیے. وہاں کہتے ہیں سلامت رہیے ابراہیم ہے, حضرت ابراہیم ہے جی, خلیل اللہ ہے. خلیل اللہ کی سنت کو تو زندہ کرنا ہے نا جی. اجتماعی قربانی کرو, نہیں کچھ پیسے بن پڑتے, اجتماعی قربانی کر لو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے ایک جانور لیا, 2 جانور لے آؤ, قربان ضرور کرو, قربانی ضرور کرو. کیوں؟ ابراہیم کو خوش کرنا ہے, ابراہیم کو خوش کرنا ہے. تمہیں ابراہیم اور حسین میں فرق ہی سمجھ میں نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. حسین کو جانوروں کے لہو کی سلامی دی جاتی ہے, حسین کو انسانیت کے لہو کی سلامی. بے شک بے شک. جب تک حجت سامنے تھی تب تک درد نہیں ہوا, تب تک تکلیف نہیں ہوئی, کیونکہ یوسف نظروں کے سامنے تھا. اور یہ قطعاً کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زنجیر زنی اضطراری کیفیت کا نام ہے, ہماری ہوش کا نام زنجیر زنی. بے شک بے شک بے شک. بعض لوگ اس کی دلیل دے دیتے ہیں کہ اضطراری کیفیت ہوتی ہے, اس میں شرعی جتنے بھی احکامات ہیں یہ ساقط ہو جاتے ہیں, تو لہذا ہم اضطراری کیفیت میں تھے. قطعاً ہم اضطراری کیفیت میں نہیں. بے شک بے شک یہ ہمارا جنون ہے, لیکن ہمارے ہوش کا نام زنجیر زنی ہے. بے شک بے شک. ہم منت مان کے زنجیر. ہائے 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 ہائے. تو منت مانتے ہوئے تو ہم اضطرار میں نہیں تھے نا, تب تو ہوش میں تھے نا. ہم نے منت مانی کیونکہ ہماری خواہش ہے. ہم زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں. ہائے 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 ہائے. زنجیر ہماری حسرت کا نام ہے. بے شک. پیاسے کیوں رہتے ہو کہ ہم کربلا میں ہوتے, ہم پیاسے رہتے. ہائے. بھوکے اس لیے رہتے, ہم کربلا میں ہوتے, ہم امام حسین کے ساتھ بھوکے رہتے. یہ ایسے ہی زنجیر بھی حسرت کا نام ہے. بے شک. یوسف نظروں کے سامنے. اور یہ جو زنجیر زن میرے ماتمی جنہوں نے زنجیر زنی کرنی ہے, جنہوں نے اس عشق کی نماز کو ادا کرنا ہے, جنہوں نے اس اجر رسالت کی ادائیگی کرنی ہے, یہ اجر مودت ادا کرنا ہے, بے شک. ان کے لیے میں جملہ کہنے لگا جو مودت فی القربہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے, جو حج اکبر کے لیے آئے ہوئے ہوں, میں ان کے لیے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ حضرت یوسف نبی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی مصر کی عورتیں اور انہیں تکلیف نہ ہوئی. آج زنجیر زن کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے حدیث کی کتابوں میں روایات میں ایک روایت پڑھی تھی قبلہ جوید مرزا صاحب, بسم اللہ بسم اللہ. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ امام حسین شہنشاہ کا بچپن تھا اور شہنشاہ گھر سے نکلے ہیں اور مدینے کا ایک قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا. ہائے. جو ہی اس نے آتا ہوا حسین دیکھا, اتنا حسن حسین میں محو ہوا کہ بجائے جانور کی گردن پہ چھری چلنے کے اس نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. روایت کہتی اس کا ہاتھ کٹ گیا. ہائے ہائے. جب حسین اس کی دکان کے سامنے سے گزر گئے تو اس نے کٹا ہوا ہاتھ دیکھا. ہائے ہائے. ایک شخص دوڑ کے آیا, اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا, ہاتھ کاٹ لیا. اس نے کہا یہ گزرنے والا کون تھا؟ اس نے کہا یہ رسول کا بیٹا حسین ہے. بے شک. کہنے کا با خدا جب سے میں نے اسے دیکھا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا, مجھے اس کے حسن نے اتنا محو کر دیا تھا, مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ ہاتھ کٹ گئے. کریم کربلا بھی گلی کے کونے پہ نہیں گئی, یا اسی شخص نے پیچھے سے دوڑ کے کہا مولا حسین وہ آپ کا عاشق. اس نے عشق کیا اور اس نے بجائے جانور کی گردن پہ اس کے ہاتھ کٹ گئے. کریم کربلا واپس پلٹے. روایت کے جملہ امام حسین نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ پکڑا, بچپن تھا حسین, ہاتھ کو ملایا اور اپنے ہاتھ کو پھیرا, ہاتھ واپس مل گیا. جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے تب سے میرا یقین ہو گیا ہے جب ماتمی زنجیر مارتا ہے تو زخموں پہ ہاتھ حسین پھیرتا, شفا حسین سے ملتی ہے. میرے نبی کے پاس ایک خدا ہے اور ایک دین حق ہے. حضرت آدم کربلا سے گزرے, اللہ تشریف فرما ہے, حضرت آدم کی سواری سے اترے, پاؤں کو ٹھوکر لگی, انگوٹھے سے خون جاری. بارلا کو ترک اولا, فرمایا نہیں میرے جسم سے خون کیوں نکلا؟ فرمایا وادی کربلا کے. کتنی حوالے چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابراہیم نینوا سے گزرے, حضرت ابراہیم کی پیشانی پہ زخم آیا. میرے مالک کیوں؟ فرمایا اس جگہ کا نام کربلا ہے. حتیٰ کہ امیر المومنین جنگ صفین سے واپسی پہ گزرے,
تو امیر المومنین کے پاؤں کے انگوٹھے پہ کانٹا لگا اور لہو آیا. جس حسین پہ لہو کا پرسہ دینا علی جیسے امام پہ بھی واجب ہو. حسین علیہ السلام کے محبت میں ماتم اور محبت میں لہو نکالنے کی اتنی دلیلیں ہیں. جناب عالیہ سے زیادہ بھی کوئی دین سمجھتا تھا. یہ صرف شریکت اور حسین نہیں، یہ 3 اماموں کی ایک وقت میں مشیر ہے. مولا علی نے مشورہ دیا، مولا علی سے مشورہ، مولا حسن مشورہ لیتے، مولا حسین مشورہ لیتے، اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھ کے شہزادی نے اپنا سر اقدس جو ہے وہ محمل کی چوب میں مارا اور پیشانی سے لہو نکلا. شہزادی کا یہ لہو دلیل ہے حسین پہ لہو نکالنے. آج لوگ یہ جاہلانہ بکواس کرتے ہیں کہ نہیں، دنیا کے سامنے ہمارا تعصب غلط پھیلتا ہے، تو دنیا تو تمہاری نمازوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتی. دنیا تو تمہارا ایک عمارت کے گرد 7 چکر کاٹنے کو بھی بہتر نہیں سمجھتی. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے حسین ہمیں کیا سمجھتے ہیں. بے شک ہمارے نزدیک دنیا حجت نہیں، ہمارے نزدیک حسین کی ماں حجت، حسین کی ماں کا حکم، حسین کی شہزادی بہن کی حسرت، یہ ہمارے سامنے حجت ہے. زندگی میں عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ سوچ کے نہ کرنا کہ میرا باپ کرتا تھا، منت ہے میری، نوکر سمجھ کے یہ بات سمجھ لینا. قطعاً کبھی ماتم یہ سوچ کے نہ کرنا کہ میں چھوٹا تھا میرا باپ کرتا تھا. یہ سوچ کے کرنا کہ یہ ایسے میرے اوپر فرض ہے جیسے میرے اوپر باقی احکامات دین فرض ہے. بے شک یہ جو زنجیر کی یہ چھریاں ہوتی ہیں نا، یہ فردوس کی چابیاں ہیں تمہارے ہاتھ میں. جی سلامت رہیں. یہ ماتمی کے ہاتھ میں چھریوں کا گچھا نہیں، یہ جنت کی چابیوں کا گچھا ہے. جب ماتمی حلقے میں آؤ تو یہ سوچ کے آنا ایک بہن کی حسرت تھی، ہائے ہائے میرے حسین کا ماتم ہے. ایک بہن تڑپتی ہوئی چلی گئی تھی کربلا کے چکر سے، وہ بڑی حسرت لے کے آئی تھی. اس کی حسرت تھی کوئی میرے حسین کو روئے، تو حسین کے عشق میں ماتم. جتنی دیر زندہ رہو، جتنی دیر جیو حسین کے بن کے جیو. حسین سے وفا کرنا، بطول کی حق پہ پردہ نہ ڈالنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا. وطن سے دور ہوں، عقیدے سے دور نہیں. جی نہ عقائد میں سمجھوتا کیا، نہ عقائد سے کبھی بھاگا. انشاءاللہ بہت سی سازشیں بے نقاب ہو گئیں، بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی. انشاءاللہ اپنوں میں چھپے ہوئے منافق ظاہر ہو رہے ہیں. اصل لوگوں کو پتا چلے کہ اصل دشمن باہر سے نہیں اندر سے ہے. زندگی میں کبھی عقائد میں سمجھوتا نہ کرنا. حسرت ہے علی کی بیٹی کی، کوئی میرے حسین کو روئے. کیونکہ آج چہلم کا دن ہے. جتنے دور دراز سے آئے صرف ایک نیت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آج آخری پرسہ ہے. اس کے بعد پھر جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ کریم بادشاہ حسن کی ہو، وہ مولا 11ویں شہنشاہ کی ہو. پھر تو پورا سال رونا ہے. لیکن امام حسین کے چہلم کی یہ مجلس ہے. چہلم ہوتا ہے 40 دن بعد. یہ کائنات کا پہلا غریب ہے جس کی بہن 1 سال بعد چہلم کرتی ہے. یہ سوچ کے ماتم کرنا کہ آج صرف حسین کا چہلم نہیں، آج عباس کا بھی چہلم، علی اکبر کا بھی چہلم، علی اصغر کا بھی چہلم، قاسم کا بھی چہلم. ایک دن میں کئی چراغ بجھے ہیں زہرا کے، آج ان سب کا چہلم ہے. وطن سے دور ہو، میری دعا ہے کہ اللہ ہر بہن کا بھائی سلامت رکھے، ہر بھائی کی بہن سلامت رکھے. اللہ نہ کرے خاکم بدہن اگر کسی بہن کا بھائی مر جائے، وہ بہن پردیس سے وطن جائے، لوگ اس کے آنے سے پہلے اس کے بھائی کو دفناتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ بہن پہنچ جائے، وہ بھائی کا آخری بار چہرہ دیکھ لے. بہن بھائی کا چہرہ دیکھ لیتی ہے، لوگ مطمئن ہو کے بھائی کو دفنا دیتے ہیں. قریبی عزیز جانے لگتے ہیں، بہن دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. لوگ پوچھتے تو اپنے گھر اپنے وطن نہیں جائے گی؟
रो के कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने अभी भाई का चेहलम करना है। गरीब से गरीब ही भाई हो, 40 दिन तक बहने भाई का दरवाजा नहीं छोड़ती। अब तेरी हाय निकले या चीख निकले जरूर हक अदा करना। 11 मुहर्रम बते हुए हाथों के साथ भाई की लाश से करीब से गुजरी। रो के कहने लगी हुसैन मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तेरा चेहलम करबला में करता। हुसैन मेरी मजबूरी बन गई, नाने की उम्मत रस्सियां लेके आ गई। रिहाई से बात को शुरू करने लगा हूं, चेहलम में बात खत्म होगी। ज्यादा वक्त मुसाहिब के लिए इसलिए रखा कि ज्यादा जितना हो सके उतना रोया ना सके। माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। शाम का जिंदान था, आले रसूल जिंदान में कैद थे। आधी रात में दरबार में मलाउन तख्त पे आया। इसने तख्त पे बैठ के एक सिपाही को कहा, दरबार खाली था, ये अकेला आके तख्त पे बैठा। इसने सिपाही से कहा, इसने कहा हुसैन के बेटे सज्जाद को जिंदान से बुला के ला। सिपाही जिंदान में आए। इसने आधी रात को मौला सज्जाद से कहा, अली इब्न अल हुसैन तुझे हमारे हाकिम ने दरबार में बुलाया। शिया कौम मदरसों में आके इनके हाफिज़ इतने बेहतर हो गए हैं कि ये इमाम हुसैन के गम में सिर्फ इशारा हो बात मुकम्मल समझ लेते हैं। मैं इशारा करूंगा बात पूरी समझ लेना। बुलाया चौथे को था, 5वां भी साथ उठा। इससे ज्यादा छुपा के इशारा मैंने किया। बुलाया चौथे इमाम को था, 5वें इमाम साहब उठे। मजबूरी को सैयदों की इतनी बड़ी थी, चौथे ने कमर सीधी की, 5वें के तलवे जमीन से। दोनों बाप और बेटा किबला तशरीफ फरमाए। चले जो नहीं रो सका मैं माफी मांग पड़ा होता मैं कभी मिंबर में ना पड़ता। जो रस्सियां सज्जाद के हाथों पे थी वो बाकर की गर्दन में थी। मौला सज्जाद अपने हाथों को झुकाते थे, कमर को खम रहता था। दोनों हुज्जतें इस मलाउन के तख्त के सामने। ये तख्त पे बैठा था। मौला सज्जाद की आवाज आई, मलाउन पेशियों का कोई वक्त होता है, तुम्हारा जब जी चाहता है हमें दरबार में बुला लेते। ये देख अदा आधी रात को मैंने किसी मजबूरी के तहत बुलाया। मौला सज्जाद की आवाज क्या मजबूरी है? कहने लगा मेरे लिए मजबूरी है, तेरे लिए बेहतर खबर है। बेहतर खबर का नाम आना था। सज्जाद रो के कहते अकबर वापस आ गए। मेरे लिए कौन सी बेहतर खबर है? ये देख के कहने लगा हुसैन का बेटा मैं तेरी कैद आजाद करना चाहता हूं। जुमला समझिएगा जवेद भाई। जब इसने कहा मैं तेरी कैद आजाद करना चाहता हूं, मौला सज्जाद ठंडी आह भर के कहते मैं जाऊंगा। बादशाह हुसैन हर बेगुनाह की कैद रिहा करे। हमारे भाई हामिद सुल्तानी को मेरे मालिक रिहाई नसीब फरमाए। रिहाई उसे अच्छी लगती है जैसे दरवाजे पे को लेने आया। मौला सज्जाद रो के कहते हैं तू कह रहा है कि वतन कौन सा वतन? कहने लगा तेरा शहर मदीना। मौला सज्जाद रो कहते कौन सा मदीना? जहां मेरे बाबा हुसैन थे, जहां मेरे भैया अकबर थे, जहां मेरे चचा अब्बास थे। तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या? ये कहने लगा जहां भी जाना जा शाम छोड़। मौला सज्जाद का जुमला है। मैं मुसाहिब की सूरत में पढ़ने लगा हूं। सैयदुल साजिदीन की आवाज है, तूने मांगी बैयत, न मेरे बाप ने की न मैंने की। जब हमने तेरा मुतालिबा पूरा ही नहीं किया, तू कैद आजाद क्यों कर रहा है? तू कैद आजाद तब करे अगर हमने तेरी बात मानी। जब तूने हमें कत्ल करके देख लिया, हमें कैद करके देख लिया, हमने तेरी बैयत की नहीं, तो हमारी कैदे क्यों आजाद करता है? जो उसने वजह पड़ी घरों तक रोगे अगर जुमला समझ लो। ये देखे कहने लगा बैयत करनी है ना कर, शाम छोड़ दे। मौला सज्जाद की वजह मजबूर क्यों हो गया है? कहने लगा मजबूरी बताऊं? मौला सज्जाद ने कहा क्या मजबूरी है? ये देखेगा मुझे जिसे दफना किया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आ रही है। वो जिसे चंद दिन पहले दफना के आया है, मैं आधी आधी रात होता हूं कभी महल के उस कोने पे, कभी उस कोने में, रो रो के कह रही खोल दे रस्सियां, खोल दे कड़ियां, और मेरा सज्जाद भी यही हक है गरीब, ये हक है गरीबा, ये हक है। अल्लाह इन नवाजों पे, अली की बेटियां नवाजों पे रहम फरमाए, इन आंखों पे रहम फरमाए। सैयदानी तुम्हें किसी का मोहताज न करे। फरमाए उसके रोने की आवाजें मुझे चैन नहीं लेने देती। मुझे डर है कहीं मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए।
مولا سیدل ساجدین کی آواز آئی فیصلہ میں نے نہیں کرنا فیصلہ میری ماں کرے یہ دیکھ کے کہنے لگا تو امام بھی ہے حسین کا بیٹا بھی ہے فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں وہ بہن ہو کے وارث ہے وہ شریکت الحسین ہے اس کا کربلا میں حصہ ہے اس نے کہا میں تخت پہ بیٹھا ہوں میں دربار میں بیٹھا ہوں جا ماں سے پوچھ مولا سجاد زندان میں واپس ہے ریت کے مسلح پہ تھی علی کی نمازی بیٹی جب مولا سجاد نے ماں کے تلووں پہ ہاتھ رکھے کہا ماں یزید قید آزاد کر رہا ہے سر سجدے سے اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی اس سے پوچھ شام میں پتھر ختم ہو گئے کس وجہ سے قید آزاد کر رہا ہے اماں وہ کہتا ہے کہ مجھے معصومہ کے رونے کی آواز آتی بی بی رو کے کہنے لگی نا سجاد اس کے باپ سے میرے بھائی نے شرطیں منوائی تھی تو اس سے منوا تاکہ مورخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتح بن کے اٹھی تھی ایسے جاؤں گی مورخ لکھ دے گا کہ علی کی بیٹی سے اس نے اس سے پہلے کہ مورخ تاریخ بدلے تو شرطیں منوا علی کی بیٹی نے شرطیں کیوں رکھی تاکہ کل کو مورخ یہ نہ کہے کہ خون معاف کروایا تو قید آزاد کی فرمایا شرطیں یہ نہیں شرطیں ہم بتائیں گے ہماری شرائط ہوگی پھر آزاد ہوں گے مولا سجاد کو بی بی نے شرائط بتائی مولا سجاد دربار میں آئے میں جو ماتم کرنے کے لیے آئے ماتم کی تیاری کرنا اس نے کہا کون سی شرطیں ہیں مولا سجاد نے کہا پہلی شرط شہداء کے سر واپس جائیں یہ دیکھ کے کہنے کا بغیر کسی وجہ کے دوں گا فوراً دوں گا اور کوئی شرط مولا سجاد کی آواز آئی ہمیں 3 اونٹ سفر کے لیے جس کی ہائی لینے کے لیے مجھے بول کے بتاؤ جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تو 3 لے کے چلے 3 اونٹ 53 اونٹ ہوگی سواریاں 3 اونٹ کتنا نقصان ہوا میں پڑھ نہیں سکتا 3 اونٹ چاہیے اس نے کہا بغیر کسی رکاوٹ کے دیتا ہوں مولا سجاد کی آواز ایک تیسری شرط جزلم کا بیٹا بشیر مہاری کی صورت اس نے کہا وہ بھی دوں گا مولا سجاد کی آواز ایک چوتھی شرط ہمیں شام میں ایک گھر خالی کروا دے کہہ لگا جب تم نے رہنا نہیں تو گھر کا کیا کرنا ہے مولا سجاد کہتے میری ماں کہتی ہے میرے 9 مارے گئے مجھے رونے کسی نے نہیں دیا شام کی عورتوں کو اکٹھا کر میں غریب کی مجلس کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے پتھر مارے انہیں میرے سامنے بٹھا میں انہیں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی بنا مجھے ایک مجلس حسین شام میں برپا کرنی ہے کسی کا مکان بھی خالی کروا دوں گا شہداء کے سر بھی دوں گا 3 اونٹ بھی دوں گا بشیر ابن جزلم مہاری بھی دوں گا جو سید بیٹھے ہو مجھے بیٹا سمجھ کے بھائی سمجھ کے مہمان سمجھ کے معاف کر دینا جملہ سخت آ گیا ہے آخری شرط بتانے سے پہلے سید الساجدین زمین پہ بیٹھ گئے اتنا رویا باکر کے گلے میں باہیں ڈال کے میرا چوتھا امام یہ دیکھ کے کہنے لگا تو نے شرطیں کہتا گیا میں بغیر کسی دلیل کے مانتا گیا کون سی ایسی شرط ہے جس نے زمین پہ بٹھا دیا ہے مولا سجاد کی آواز ہے میری آخری شرط ہے مجھے خیموں کا لٹا ہوا مال واپس چاہیے یہ کہتا مار کے کہنے لگا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے میری ماں کی چادر مجھے واپس کر یہ دیکھ کے کہنے لگا کرے گا کیا آواز آئی سیدھا کربلا جاؤں گا عباس کی قبر پہ رکھوں گا آواز دوں گا اٹھ چچا غازی جس چادر کا تو نگران تھا مجھے قرآن کے خلاف واپس کر مجھے آیا ہے تطہیر کے عراب اسے کر دیتا ہوں مولا سجاد اٹھ لے کے زندان کے دروازے پہ آئے حاجی مضمون رہائی کا علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی 1 سال بعد زندان سے اٹھی شہزادی اگلی سطر میں سیدوں کے در سے چھپا کے پڑھنے لگا ہوں جہاں سے گزرتی گئی نیچے سے زمین سرخ وجہ میں نہیں پڑھ سکتا شہزادی اونٹ کے قریب آئی سجاد جی اماں سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں اماں مدینہ نہیں سجاد ابھی ہم نے مدینے نہیں جانا اماں حکم کرے کہاں جائیں آواز شام چھوڑنے سے پہلے
مجھے معصومہ کی قبر پہ لے اگلی صدر پڑھوں ماتم کرنے کی بی بی رو کے کہتی پردیس میں کوئی بیٹا نہیں چھوڑتا میں بیٹی چھوڑ کے جاؤں مجھے میری سکینہ کی قبر پہ لے جائے 3 اونٹ معصومہ کی قبر قبرستان مسافرہ میں 3 اونٹ پہنچے سامنے کچی قبر پہ سجاد کی نظر پڑی مولا سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی سید الساجدین گرتے گرتے معصومہ کی قبر پہ گرے گر کے کہنے لگے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں تجھے پینے کا پانی ملتا تھا خود نے پیتی تھی میری کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تو بیمار ہے تیری کڑیاں تپ گئی ہیں سکینہ روز میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں پہ منہ رکھ کے کہتی تھی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں میں تجھے کہتا تھا اپنے گھروں کو تو رو کے کہتی تھی یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی اٹھ سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم سجاد کو اٹھا لے کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا سب سے آخر میں آئی المو والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں رو کری سیدزادیوں میں تمہارے نوکر کا حرم ہو ایک بار پردہ کرو مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے علی کی بیٹیوں نے پردہ کیا اب تو ماتم کرنے آیا شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا زینب نے مڑ کے دیکھا عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے سخی عباس کا کٹا ہوا سر نکالا سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا رو کری نوکر معافی مانگنے آیا ہے پانی لینے گیا تھا تیرا حسین پیاسا مارا گیا غازی معافی علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے جو اونچی آواز میں رو رہے محمد کی بیٹیاں تمہیں کوئی دکھ نہیں شام سے یہ قافلہ اٹھا منزل کربلا فاتح شام قافلہ لے کے 1 سال کے بعد بھائیوں کے شہر میں واپس جا رہی تھی کربلا میں قبر حسین کا پہلا مجامع کون تھا جابر حدیث قصہ کا راوی اس کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے میں مکمل ہی پڑھوں گا یہ امام حسین علیہ السلام نے جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا یہ سفر میں تھا یہ تجارت کی غرض سے گیا ہوا یہ واپس وطن پہنچا اسے خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ چھوڑ چکا یہ پیچھے دوڑا ایک بستی سے گزرتا ہوا پوچھ رہا تھا یہاں سے کوئی قافلہ گزرا یہاں سے کوئی قافلہ جب یہ کربلا میں پہنچا تو حسین شہید ہو چکا کتابیں کہتے ہیں یہ محرم کا اختتام تھا یہ سفر کا ایام تھے پہلے جب جابر کربلا میں پہنچ گیا اس نے قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں سے آ کے پوچھا یہاں میرا بادشاہ حسین ہے قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہنے لگا کوئی نشانی کہنے لگا اس کے ساتھ ایک جوان ہوگا جس کو لوگ عباس کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان ہوگا جسے زمان علی اکبر کہتے ہیں قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے جابر کا ہاتھ پکڑا سیدھا قبر حسین پہ کہنے لگا جس کی خبر بتا رہا ہے یہ اسو حسین کی خبر یہ عباس کی خبر ہے کہنے لگا میرا حسین اکیلا نہیں آیا تھا 7 بہنیں بھی تھی قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے لے اسے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا قبر حسین سے واضح جابر کہیں بیٹھ جا انتظار کر میری قبر میں بیٹھ اتنا رویا قبر حسین میں بیٹھ کے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی نظر آنا بند ہو گیا رو کر کہا مولا جنگل ہے میں تنہا تیری قبر کا اجالا ہوں مولا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی مولا حسین کی آواز آئی میں نے تجھ سے بینائی واپس لی میں تجھے بینائی واپس نہیں کروں اس نے پھر مولا حسین سے آنکھیں مانگی نہیں تھی یہ نبینا قبر حسین میں بیٹھا تھا یہ قبر حسین میں بیٹھا تھا یہ اونٹوں کی آواز اس کے کانوں میں ہے یہ کربلا کے ٹیلے پہ گیا آواز ہے مانا تم کون ہو تم مولا سجاد کی دھیمے لہجے میں واضح انا غریب الوطن میں ایک مسافر ہوں کہنے لگا کہاں سے آیا ہے آواز ہے شام سے منزل مدینہ کہنے لگا مسافر رستہ تبدیل کر 1 سال پہلے یہ رستہ تھا اب یہ جنگل نہیں رہا جابر زمین میں بیٹھا مٹھی ریت کی اٹھاتے یوں ریت ہے کہنے لگا اس ریت میں زہرا کی اولاد کا لہو ملا اب یہ خاک نہیں یہ خاک شفا آنکھیں بند کر لے یہاں محمد کی بیٹی کی سر سے چادر اتری ہوئی یہاں نبیوں کے سروں کی دستاریں اتری ہوئی اسے عام بیوی نہ سمجھ یہ کربلا ہے اگر یہاں سے گزرنا ہے تو تجھے پیدل چلنا پڑے گا
पूरी दुनिया में शियों ने आज 20 सफर मशी की है नजफ से करबला। लोग जो करबला नहीं जा सके वो अपने घरों से पैदल चल रहे हैं। वो किसी इमाम बारगाह की तरफ की दुनिया दीवानों की तरह पागल क्यों चलती है? आवाज आई, हुक्म है यहाँ पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलने का नाम आया। मौला सजाद की आवाज आई, मेरे साथ मेरी पर्दादार है। क्या लगा सवार है? फरमाया ऊंटों पे सवार। ये क्या लगा उसे उन्हें उतार। अब मैं सदर पढ़ूंगा, जवेद भाई खुसूसन तवज्जो फरमाइए। जब कहा ना उन्हें उतार, सजाद रो कहता यहां भी उतारूं। ये जाबर देख के कहने लगा मेरे मिजाज नहीं है, मैं मुसाफिरों को तंग नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है। यहाँ एक शहनशाह सो रहा है, ये सारे हुक्म उसके दिए हुए हैं। फरमाया उस शहनशाह का नाम बता सकते हैं? टीलों का मालिक कौन है? जाबर देता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मालिक का नाम अबुल फजल अब्बास है। अब्बास का नाम आना था। पिछले ऊंट से अली की बेटी की आवाज आई, जाबर ऊंचा बता किसका हुक्म है? जाबर देखता बीबी अब्बास का हुक्म है। फिर मैं ऊंची आवाज में वैसे ही बता जाए पहले बताया था। कहा बीबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबुल फजल अब्बास का हुक्म है। आलिया रो कहती मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई। जिसे बगैर कफन के छोड़ के गई थी उसके नौकर पहरे दे। बीबी कहती सज्जाद मेरे गाजी के कानून बन गए। जब बीबी ने कहा ना मेरा गाजी, जाबर जमीन पे गए, दौड़ता हुआ कब्र अब्बास पे गया। मौला मौला कोई मुसाफिर आए, मौला वो बीबियां तुझे अपना गाजी कह रही है। कब्र अब्बास से आवाज आई, पैदल चलने का तो नहीं कहा। मौला मैंने हुक्म सुना दिया। फरमाया दौड़ के जा, बीबी से कह नौकर सलाम कह रहा है। नौकर कह रहा ऊंट पे बैठ के मेरी कब्र पे आ। तड़प के जाबर कहता है मौला ये बीबी ज़ैनब है। आवाज जाबर ये मेरी यारी है। जाबर दौड़ा कब्र हुसैन में जाता, तेरा शुक्र है तूने मुझे आंखें नहीं दी, आज मेरी आंखें होती मैं अली की बेटी का चेहरा। जाबर ने सर पर रेत डाली, कोहनियों के बल चला जहां पे सैयदुल साजिदीन खड़े थे। रोके लगा मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे नहीं पता था, मौला ये इन कब्रों की वारस है। मौला बीबी से कह जाबर माफी मांगता है। बीबी मेरा मौला गाजी कह रहे ऊंट पे बैठ गया। अब जो बीबी ने जवाब दिया, जो मातरी मातम करने के लिए आई, अली की बेटी की आवाज है नहीं जाबर मेरी सारी जिंदगी हसरत रही, अब्बास कोई हुक्म करे मैं बात मानो। सारी जिंदगी नौकर कहलवाता रहा, आज पहली बार कहा भी तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के दरबार में पैदल जा सकती हूँ, ये तो मेरे भाइयों की नगरी है, ये तो मेरे अब्बास की नगरी है। रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी ने ऊंट के बैठने का इंतजाम नहीं किया। बीबी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिरा था। बीबी सीधी करबला के टीलों पे आई। कहीं से अकबर उठा, कहीं से कासिम उठा। आवाज आई अम्मा सलाम, अम्मा सलाम, अम्मा सलाम। बीबी किसी की कब्र पे नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास पे आई। रोकली तूने बुलाया मैं आ गई, तूने उतारा मैं उतर आई। अब एक काम तू भी कर, एक बार कब्र से निकल, मुझे पहचान के बता क्या मैं वही ज़ैनब हूँ जिसके दरवाजे पे तू पहरे। आखिरी जुमला, जिसके दरवाजे पे तू पहरे देता था। अब्बास बता मेरी चादर कहाँ है? अब्बास में ज़ैनब उछड़ के आ गई। अभी अली की बेटी कब्र अब्बास पे बैठी थी। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। या करबला ने यूं हिलना शुरू किया। जब करबला हिली तो बीबी ने मुड़ के देखा, वो जो शाम में कमर झुका के चला था, उसने अपनी कमर को करबला में सीधा कर दिया। यूं कमर को सीधा करके करबला के टीलों की तरफ देखा, कमरों की तरफ देखा। अकबर बंसी खाना आसान है, सूखे हलक में तीर खाना आसान है, चचा गाजी बाजू कटवाना आसान है, बाबा हुसैन माफ करना तेरा जरबे खाना भी आसान है। आवाज आई सजाद मुश्किल क्या है? आवाज आई उठो कब्रों से, ज़ैनब जैसी माँ